ตัวละครพฤติกรรมสถานที่หน่วยงานวิชาชีพและเหตุการณ์ต่างๆในซีรีส์เรื่องนี้เป็นเรื่องสมมุติที่สร้างขึ้นเพื่อความบันเทิงเท่านั้นโดยมิได้มีเจตนาชี้นำหรือส่งเสริมการกระทำใดๆที่เกิดขึ้นในเรื่องโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมالسلام علیکم ویورز، ڈرامہ سیریل پیچ اینڈ می ایپیسوڈ 241 کے کہانی کی شروعات میں آپ دیکھیں گے۔ میرے خیال میں یہ ایپیسوڈ پہلے حصے کے مقابلے میں کرداروں کی شخصیت اور ان کے تعلقات کو زیادہ گہرائی سے پیش کرتا ہے۔ اس قسط میں کہانی صرف آگے بڑھنے کی بجائے یہ بھی دکھاتی ہے کہ مختلف کردار بدلتے ہوئے حالات کا سامنا کس انداز سے کرتے ہیں۔ مجھے سب سے زیادہ یہ بات پسند آئی کہ اس ایپیسوڈ میں جذبات کو بہت سادہ اور قدرتی انداز میں پیش کیا گیا ہے۔ کردار ایک دوسرے کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن ہر رشتہ اتنا آسان نہیں جتنا باہر سے دکھائی دیتا ہے۔ اعتماد، غلط فہمیاں اور چھوٹے چھوٹے فیصلے کہانی کو آہستہ آہستہ ایک نئے مرحلے کی طرف لے جاتے ہیں۔ میرے خیال میں اس ایپیسوڈ کی سب سے بڑی طاقت کرداروں کے درمیان ہونے والی گفتگو ہے۔ یہاں صرف الفاظ ہی اہم نہیں بلکہ خاموشی، تاثرات اور رویے بھی بہت کچھ بیان کرتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ عام سے مناظر بھی ناظرین پر گہرا اثر چھوڑتے ہیں۔ اگر اداکاری کی بات کریں تو مرکزی کرداروں میں اپنے جذبات کو کافی حقیقت پسندانہ انداز میں پیش کیا ہے۔ ان کی باڈی لینگویج اور چہرے کی تاثرات یہ احساس دلاتے ہیں کہ وہ صرف کردار ادا نہیں کر رہے ہیں بلکہ واقعی ان حالات کو محسوس کر رہے ہیں۔ اگر ہدایت کاری کی بات کریں تو یہ ہدایت کاری بھی کافی متوازن محسوس ہوئی۔ مناظر کی ترتیب، پس منظر کی موسیقی اور کیمرہ ورک جذباتی ماحول کو مزید مضبوط بناتے ہیں۔ کہیں بھی غیر ضروری ڈرامائی انداز اختیار نہیں کیا گیا ہے، جس کی وجہ سے پوری کیس حقیقت کے زیادہ قریب محسوس ہوتی ہے۔ میرے خیال میں ایپیسوڈ 2.1 کا اصل مقصد بڑے انکشافات کرنا نہیں بلکہ کرداروں کے درمیان اعتماد، جذبات اور تعلقات کی مضبوط بنیاد تیار کرتا ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ آنے والے اقساط میں انہیں تعلقات کا مزید امتحان لیا جا سکتا ہے اور کچھ نئے چیلنجز بھی سامنے آ سکتے ہیں۔ یہ صرف میرا ذاتی ریویو ہے، کوئی مصدقہ معلومات نہیں ہے۔ مجموعی طور پر یہ ایک پرسکون لیکن جذباتی ایپیسوڈ ہے جو کرداروں کی ترقی، حقیقت پسندانہ اداکاری اور مضبوط جذباتی ماحول کی وجہ سے ناظرین کی دلچسپی برقرار رکھتی ہے۔ میرے نزدیک اس ڈرامے کی اصل خوبصورتی اس کی سادہ مگر مؤثر کہانی سنانے کی انداز میں ہے اور یہی چیز اسے دیکھنے کے قابل بناتی ہے۔
میرے ریویو کے مطابق فش اینڈ می کی سب سے بڑی خوبصورتی یہ ہے کہ یہ ایک سادہ سی کہانی کو بھی جذباتی انداز میں پیش کرتا ہے۔ ایپیسوڈ 2 کے پہلے حصے میں یہی چیز سب سے زیادہ نمایاں محسوس ہوتی ہے۔ اس قسط میں سب سے بہت بڑی ڈرامائی موڑ دکھانے کے بجائے کرداروں کی سوچ، ان کے جذبات اور ان کے تعلقات پر زیادہ توجہ دی گئی ہے، جس کی وجہ سے کہانی حقیقت کے زیادہ قریب محسوس ہوتی ہے۔ اگر میں اس ایپیسوڈ کی مجموعی فضا کی بات کروں تو مجھے لگا کہ ہر منظر کسی نہ کسی کے جذباتی کیفیت کو ظاہر کرتا ہے۔ کہیں امید نظر آتی ہے، کہیں الجھن، اور کہیں ایسا محسوس ہوتا ہے کہ کردار خود بھی یہی نہیں جانتا کہ انہیں آگے کون سا راستہ اختیار کرنا چاہیے۔ یہی غیر یقینی صورتحال ناظرین کو مسلسل کہانی کے ساتھ جوڑے رکھتی ہے۔ میرے نزدیک اس حصے کی سب سے مضبوط بات یہ ہے کہ یہاں تعلقات کو وقت دیا گیا ہے۔ کردار ایک دوسرے کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن اعتماد ایک ہی لمحے میں قائم نہیں ہوتا۔ چھوٹے چھوٹے واقعات اور روزمرہ کی گفتگو آہستہ آہستہ ان کے درمیان رشتہ مضبوط یا کمزور کرتی ہے۔ یہی حقیقت پسندانہ انداز اس ڈرامہ کو زیادہ دلچسپ بناتا ہے۔ مجھے یہ بھی لگتا ہے کہ اس ایپیسوڈ میں ہر کردار اپنی الگ سوچ اور الگ مقصد رکھتا ہے۔ کوئی اپنے ماضی کی تجربات سے متاثر ہے، کوئی مستقبل کے بارے میں پریشان ہے، جبکہ کچھ کردار صرف موجودہ حالات کو سنبھالنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یہی مختلف نقطۂ نظر کہانی میں گہرائی پیدا کرتی ہے۔ اگر اداکاری کی بات کی جائے تو مرکزی کرداروں نے بہت متوازن انداز میں کام کیا ہے۔ کئی مواقع پر صرف چہرے کے تاثرات، خاموشی یا مختصر جملے ہی پورا منظر مؤثر بنا دیتے ہیں۔ میرے خیال میں یہی قدرتی اداکاری اس ڈرامے کی سب سے بڑی طاقت ہے۔ ہدایت کاری بھی کافی متاثر کن محسوس ہوتی ہے۔ مناظر کو غیر ضروری طور پر لمبا یا ڈرامائی بنانے کی بجائے انہیں سادہ رکھا گیا ہے، جس سے ویور آسانی سے کرداروں کی ایموشن کو جذباتی محسوس کرتی ہے۔ پس منظر کی موسیقی بھی ایموشنل مناظر کو بہتر بنانے میں اہم کردار ادا کرتی ہے۔ یہ ایپیسوڈ دراصل آنے والی ایپیسوڈ کے لیے ایک مضبوط بنیاد تیار کرتا ہے۔ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ابھی کئی جذباتی فیصلے، نئی آزمائشیں اور تعلقات میں اہم تبدیلیاں کافی باقی ہیں۔ اگر مصنف نے اسی رفتار اور معیار کو برقرار رکھا تو کہانی مزید دلچسپ ہو سکتی ہے۔ یہ صرف میرا ذاتی تجزیہ ہے، کوئی فارم نہیں ہے۔ آخر میں میری نظر میں ایپیسوڈ 2 ایک ایسی چیز ہے جو ثابت کرتی ہے کہ اچھی کہانی صرف بڑے واقعات سے نہیں بنتی، بلکہ مضبوط کردار، حقیقت کے قریب جذبات اور آہستہ آہستہ ترقی کرتے ہوئے کہانی بھی ناظرین کو اپنی طرف متوجہ رکھ سکتی ہے۔ میرے اندازے کے مطابق اس ڈرامے کی اصل کامیابی یہ ہے کہ یہ ہر نئی قسط کے ساتھ ناظرین کو صرف یہ جاننے کے لیے بے چین نہیں کرتا کہ آگے کیا ہوگا، بلکہ یہ بھی سوچنے پر مجبور کرتا ہے کہ کرداروں اپنے فیصلے اور تعلقات کو کس طرح سنبھالے گی۔ تو دوستو، یہ تھا میرا ریویو اور تجزیہ فش اینڈ می پارٹ 1 کے حوالے سے، لیکن میرے خیال میں یہ ایپیسوڈ ثابت کرتا ہے کہ ہر اچھی کہانی کو کامیاب بنانے کے لیے بڑے ایکشن سینز یا حیران کن ٹویسٹ ضروری نہیں ہوتی۔ بعض اوقات کے کرداروں کے حقیقی جذبات، مضبوط تعلقات اور آہستہ آہستہ آگے بڑھنے والی کہانی ہی ناظرین کے دل جیت لیتی ہے، اور مجھے یہی چیز اس ایپیسوڈ میں سب سے زیادہ پسند آئی۔ آپ سب کی رائے بھی ضرور جاننا چاہوں گا۔ آپ کے خیال میں اس ایپیسوڈ کا سب سے خوبصورت یا سب سے جذباتی لمحہ کون سا تھا؟ کون سا کردار آپ کو سب سے زیادہ متاثر کن کر رہا ہے اور کیوں؟ کیا آپ کو لگتا ہے کہ آنے والے اقساط میں کرداروں کے درمیان اعتماد مزید مضبوط ہوگا، یا نئے حالات ان کی تعلقات کے ایک نئی آزمائش میں ڈال دے گی؟ یاد رکھیے، یہ صرف ہماری ذاتی رائے اور تجزیہ ہے۔ اصل کہانی آگے چل کر مختلف رخ بھی اختیار کر سکتی ہے۔ اگر آپ کو میرا یہ ریویو پسند آیا ہے تو ویڈیو کو لائک کر کے ہمارا یوٹیوب کا چینل راکس انٹرٹینمنٹ کو سبسکرائب کر کے، کیونکہ آپ کا ایک لائک اور میرا یوٹیوب کا چینل سبسکرائب کرنے سے ہمیں مزید محنت کے ساتھ ایک ایسی ہی منفرد ریویوز بنانے کی ترغیب دیتا ہے۔ اگر آپ ابھی تک ہمارا چینل کا حصہ نہیں بنے تو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے، اور ساتھ ہی بیل آئیکن بھی ضرور دبائیے تاکہ اور دنیا بھر کے نئے ڈراموں کے اسٹوری انالائسس، اوریجنل ریویوز اور کریکٹر ڈسکشن اور نیکسٹ ایپیسوڈ پریڈکشن سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے۔ آپ کے کمنٹس ہمارے لیے بہت اہم ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں کس خاص ڈرامے یا کسی مخصوص ایپیسوڈز پر بھی اس طرح لانگ ریویو اور تجزیہ کروں
تو اس ڈرامے کا نام اور ایپیسوڈ نمبر کامنٹ سیکشن میں ضرور لکھیے. میں پوری کوشش کروں گا کہ آپ کے لیے منفرد، دلچسپ اور معیاری مواد تیار کروں. آپ کی مسلسل محبت، سپورٹس اور فیڈ بیک اس چینل کی اصل طاقت ہے. اس حوصلہ افزائی کی بدولت ہم روزانہ نئی ویڈیو اور نئے ڈراموں پر اپنے خیالات اب تک پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں. تو اجازت دیجیے، ملتے ہیں بہت جلد ایک اور زبردست ڈرامے، ایک اور دلچسپ ایپیسوڈ اور ایک نئی اوریجنل ریویوز کے ساتھ. تب تک اپنا بہت خیال رکھیے، خوش رہے، مثبت رہے اور دیکھتے رہیں ہمارا چینل. اللہ حافظ اور ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں.